بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی فضیلت، کمالات اور اس کے وظائف۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ عاشوراء یہ عشر سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور 10 کے اعتبار سے اسی لیے اسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشوراء سے انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشوراء کی فضیلت پر دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری یوم عاشوراء سے متعلق وقائع کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پر آ ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا اسی دن ہی نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت اسی دن نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن لوٹی۔ اسی دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن ہی نکالا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہی ہوئی اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کی فضیلت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ عاشوراء کے روزے کے متعلق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن روزہ کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں مگر اس دن یعنی یوم عاشوراء کو، یعنی آقا علیہ السلام تمام دنوں پر اس کو فضیلت دیتے تھے اور اسی دن کا ہی روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اسی مہینہ یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور تیسرے مہینہ پر فضیلت دیتے تھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اور کہ ہم یہ روزہ کی کیوں رکھتے ہیں اور اس روزہ کی یعنی کہ عاشوراء کے روزے کی ابتدا کب ہوئی۔ بنو اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم اور ستم سے نجات کی خوشی میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا یہ معمول تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو لیکن اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ مشابہت نہ رہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو جو روزہ ہے وہ ضرور رکھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے خود روزہ رکھا بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کے کچھ آپ کی خدمت میں وظائف اور اعمال عرض کرنے ہیں۔
10 محرم الحرام کو کسی بھی وقت باوضو ہو کر اول اور آخر درود پاک پڑھیں اور صرف 70 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو حصول معرفت الہی اور گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ بہت ہی افضل وظیفہ ہے۔ یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، اللہ جل شانہ سال بھر اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یوم عاشوراء کے دن آنکھوں کے علاج کا بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے 10 ایسے اعمال ہیں کہ جو عاشوراء کے دن ہم سب کو ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ عاشوراء کے دن بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے 10 ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا ہے روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، توبہ و استغفار کرنا، ہو سکے تو قبرستان جانا، غسل کرنا، سرما لگانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات کرنا اور دسترخوان کشادہ کرنا۔ اس کے علاوہ عاشوراء کے دن کی کچھ نمازیں بھی نفلی ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ضرور پڑھیں۔ عاشوراء کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی اور مستقبل کے 50 سال کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بناتا ہے۔ جو کوئی عاشوراء کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درج ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی منبر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشوراء کے دن کسی کو پانی پلانا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے عاشوراء کے دن لوگوں کو پانی پلایا گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یوم عاشوراء کے دن عصر کی نماز کے بعد کا ایک بہت ہی پیارا عمل اور وظیفہ ہے اور یہ آیت الکرسی کا ہے، اور آیت الکرسی کے جو فضائل اور کمالات ہیں ان کو آپ جانتے ہی ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت فضیلت والا، بہت کمال والا، بہت شان والا ہے، اور اس وظیفے سے آپ کسی بھی پریشانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں اور اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو وظیفہ جو ہے وہ بالکل مختصر ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، نماز عصر کی آپ سنتیں ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 41 مرتبہ یا 129 مرتبہ یا 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے بھی، جس جائز حاجت کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی جو بھی مشکل ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو آسان فرما دے گا۔